بلسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ المبدئ المعید الغنی الحمید ذی العفو الواسع والعقاب الشدید، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ بالہدی ودین الحق ارسلہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم۔ وفی موضع آخر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، فصل لربک وانحر، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ببرکۃ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور اشفا من الدیم، والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ مولا صل وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ ذی الحجہ کا یہ مبارک مہینہ اور ابتدائی اس کے ایام جو انتہائی حرمت اور عزت اور تکریم کے متحمل ہیں، بالخصوص ان ایام کو نسبت حج بیت اللہ کے ساتھ ہے، اور پھر 10 ذی الحجہ کو مسلمانوں کے لیے ایک عالمی اور آفاقی دن اور ایک بڑی برگزیدہ عبادت عید الاضحیٰ کا ہونا ہے۔ اسلام کی تاریخ میں ان مبارک حرمت والے دنوں کی بڑی قدر اور اہمیت ہے۔ زمانے جاہلیت کے اندر بھی ان 4 مہینوں کو انتہائی حرمت اور عزت کے ساتھ دیکھا جاتا تھا۔ ان مہینوں کے اندر قتال، جھگڑا، جدال، جنگ، یہاں تک کہ کفار و مشرکین بھی، قریش مکہ بھی ان مہینوں کے اندر لڑائی اور جھگڑے اور قتال سے اپنے آپ کو دور رکھتے تھے، اور حرمت والے مہینوں کے اندر 12 مہینوں کے اندر 4 مہینوں کو حرمت والے اور عزت والا، تکریم والا مہینہ قرار دیا گیا ہے، جس میں رجب ہے، شوال ہے، ذی قعد ہے اور ذی الحج ہے۔ ذی الحجہ کی تاریخ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی پیش کردہ اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں جو انہوں نے عظیم نذرانہ قربانی کا پیش کیا، اس کی یاد دلاتی ہے۔ یہ تھوڑا صحیح ہو کے پڑھیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے، ہم کیونکہ اس مہینے کے حوالے سے چند چیدہ باتیں اور اس مہینے کی اہمیت کے حوالے سے چند ضروری باتیں وقت کے اختصار کے ساتھ مختلف گوشوں سے سیکھنا چاہیں گے۔ حج کی فرضیت، حج اسلام میں ایک بنیادی عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نجدیوں کی لعنت سے مسلمانوں کو محفوظ کرے اور حرم کے دروازے کشادہ کرے۔ جو زبردستی انہوں نے حرم کے دروازے بند کیے ہیں، جس کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے، اپنے عیاشیوں کے لیے ان کے محل کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن حرم کے دروازے انہوں نے مسلمانوں کے لیے بند
برطانیہ کے لیے اور فلاں اپنے مائی باپ کے علاقوں کے لیے انہوں نے دروازے کھولے ہوئے ہیں، اور پاکستان کہ کاش اگر پاکستان نہ ہوتا تو آج ان کا وجود بھی ہستی سے ختم ہو جاتا، لیکن آج ہمارے حکمرانوں کی بے حیائی کی وجہ سے آج ہماری قوم کو یہ تحفہ مل رہا ہے کہ سب آ کر حج کر سکتے ہیں، لیکن پاکستانی وہاں پر حج کرنے نہیں آ سکتے۔ خدا ان نجدی لعینوں سے اس دھرتی کو پاک کرے اور دروازوں کو کشادہ کرے جن کا مطمع نظر سینما ہال کھولنا، اور میں ان وہابی علماء سے مخاطب ہوں کہ جو ہر مسئلے پر بدعت اور شرک کے فتوے لگا کر مسلمانوں پر چڑھائی کرتے تھے، اب وہ لال رومال والوں کی زبانیں سینما تھیٹروں سے کیوں بند ہے اور جدہ کے ڈانس اور عیاشی سے کیوں بند ہے؟ پتہ چلا نہ تمہارے فتوے پہلے اسلام کے لیے تھے اور نہ تمہارا چپ رہنا یہ اسلام کے لیے ہے۔ تم پہلے بھی فسادی تھے، اب بھی تم فسادی ہو، اور تم نے صرف اپنی ایک دھونس سے، اور وہ جوکر نظر نہیں آتے آج کل ہمیں مارکیٹ میں تبلیغی جماعت والے، نہیں حرم میں جو ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے، حرم والے سب صحیح کرتے ہیں، تو ان جوکروں سے بھی ہم مخاطب ہیں، اور وہ چڑھتے سورج کو سلام کرنے والے، جیسی ہوا ہو ویسے رخ دیکھنے والے، اور ان کی عیاشیوں پر پلنے والے، وہ سارے ملا آدھی پنڈلی تک شلوار کو گھسیٹنے والے، وہ نظر نہیں آتے آج کہ جو اتنی جرت کر کے اس بات کی تو بات کرے کہ جو حرم میں ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے۔ تو آج جو ڈانس کی محفلیں ہیں اور عیاشی کی محفلیں ہیں، اسرائیل سے یاریاں ہیں، حرم کا امام بھی گونگا ہو گیا ہے اور ان کے جو چیلے وہ سارے گونگے ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا میں حق کہنے کی اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر، ایک اخلاقی احتجاج کے بعد ہم آگے چلنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی تو ویکسینیشن بھی قبول نہیں ہے، تو شرم تو پھر نور الحق قادری صاحب کو آنی چاہیے، ہمارے وزیر اعظم کو غور کرنا چاہیے کہ اتنی چمچہ گیری اور اتنی کاسا لیسی کے بعد ان کے نام مردوں کو تم فوجی بنا رہے ہو، فوج بنیں گے جناب، یہ لڑیں گے، اور اس کا عوض کیا ملا کہ آپ کی ویکسینیشن بھی قبول نہیں، اور اس کو ایک سیاسی مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ان یہود کے ایجنٹوں سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ تو لہذا حج ایک بڑی برگزیدہ عبادت ہے، مسلمانوں کا دل خلیج گیا ہے، وہ ہر قسم کی قربانی دینے کے بعد بھی حرم شریف جانا چاہتے ہیں، لیکن حرم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، ان کے لیے بند کر دیے گئے ہیں کہ جن کی تاریخ ایک اسلام کی نصرت کے لیے، لیکن کوئی بات نہیں، قرامطہ فرقہ اسلام پر ایسے اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ قرامطہ فرقے نے جب حرم پر حملہ کیا تو کہا جاتا ہے کہ 18 سال کے قریب تک حج نہیں ہوا، اور انہوں نے جس طرح انہوں نے اپنے باپ کی جاگیر سمجھا ہے حرم کو، جبکہ مسلمانوں کا اثاثہ ہے، سعودیوں کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا اثاثہ، یہ مسئلہ شریعت سے ڈیل ہوگا، بادشاہوں سے ڈیل نہیں ہوتا۔ حرم کا مسئلہ قرآن سے ڈیل ہوگا، حدیث سے ڈیل ہوگا، شریعت سے ڈیل ہوگا۔ ابھی اگر ان کے چمچے کے دل میں درد ہے تو میں کہوں گا کہ پھر یہ تمام چیزوں کی تائید کرے اور ٹکٹ کٹا کر پھر شاید اپنے زوم میں ان تھیٹروں میں ان عربی نجدیوں کے ساتھ بھی شرکت کرے اور تبلیغی اور رائے کے اجتماعات کو چھوڑے۔ اگر نہیں ہے تو خدا کے واسطے حق تو بولو کہ آج مسلمانوں کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ حرم کے دروازے بند ہیں اور حج کے ایام آئے ہیں، اور تلبیہ کے لیے لوگوں کی روحیں تڑپ رہی ہیں، اور وہ حرم کے حاضری کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے تیار ہے، لیکن بادشاہوں نے نمرود اور فرعونوں والا کردار ادا کیا ہے اور حرم کے دروازے اسی طرح بند کیے ہیں جس طرح 4 صدی ہجری کے اندر قرامطہ فرقے نے، جو مصر کے فاطمی بھوری تھے، انہوں نے حملہ کیا تھا اور حرم کے دروازوں کو بند کر دیا تھا، اور 18 سال کے قریب حج نہ ہوا۔ حجر اسود کو کدالوں سے توڑ کر وہ لے گئے، مصر کے اندر انہوں نے رکھا۔ اللہ کروڑوں رحمت اتارے سلطان المجاہدین محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر کہ جنہوں نے اس وقت مسلمانوں کے لیے راستے ہموار کی۔ یہ تاریخ کے وہ گویا کہ دردناک پہلو ہے جس سے ہم آپ کو واقف کر رہے ہیں، اور یہ ہونا چاہیے، یہ چیزیں بلانے کے نہیں ہیں۔ کوئی گونگا بہر حالات کے اعتبار سے یہ تھوڑی ہوتا کہ حالات سے بندہ کمپرومائز کر لیتا ہے، وہ نظریے سے کمپرومائز کرتا ہے، نظریے کے ساتھ چلتا ہے۔ لہٰذا یہ اخلاقی احتجاج ہے، یہ ایک ایمانی احتجاج ہے جو ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ جن کی جبین حرم میں سجدہ کرنے کے لیے تڑپ رہی ہیں اور جن کی روحیں تلبیہ کا نعرہ لگا رہی ہیں کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تم جاؤ امریکہ برطانیہ عیاشیاں کرو، تمہیں حرم سے کیا کرنا ہے؟ حرم مسلمانوں کے لیے کھول دو۔ یہ تو حرم ان غریب مسلمانوں کی عبادت کی جگہ ہے، تمہاری عیاشی کی جگہ تھوڑی ہے۔ تم تو اپنی بڑی بڑی گاڑیوں میں آ کے ایسے پتھر مار کے چلے جاتے ہو، تمہیں کیا پتا اس راستے پر پیدل چلنے کی کیا روحانیت ہے۔ تو یہ عیاش قسم کے بادشاہ
اور دنیا دار قسم کے ہمارے وزراء جو چوروں کی طرح حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں اور اپنے حقوق کے لیے بات نہیں کرتے. اور میں پھر ایک بات کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں کہ حرم کسی حکومت کی جاگیر نہیں، یہ اللہ اس کے رسول کی جاگیر ہے. وہاں کے مسئلے کوئی ریاست طے نہیں کرے گی، وہاں کے مسئلے تمام عالم اسلام کے مسلمان علماء طے کریں گے کہ جناب حرم کے ساتھ کیا معاملہ ہے کیا نہیں. یہ الگ مسئلہ ہے کہ کسی ریاست آ جاتی ہے تو ریاست حدود حرم کے باہر ان کا دھرم شالہ ہے. حرم کی زمین مسلمانوں کی وراثت ہے. جس طرح آج ہم اسرائیل پر رو رہے ہیں کہ جناب قبلہ اول اسرائیل کا نہیں ہے، یہ امت مصطفیٰ کا ہے، تو وہ کعبہ بھی پھر سعودیہ کا نہیں ہے، امت مسلمہ کا ہے. تو وہ بھی اللہ کا گھر ہے. اس بارے میں تھوڑی جرت کرنی چاہیے اور اخلاق کرنا چاہیے. جن کو عبادت کا درد اور حرم کی حاضری کا شوق ہے وہ ضرور میری بات سے اتفاق کریں گے. حج وہ مقدس عبادت ہے کہ جس کا ایک دن عرفات کا دن آتا ہے، 9 ذی الحجہ کا دن جو عرفات کا دن کہلاتا ہے. اور اس کے دن حاجی کھلے میدان کے نیچے عرفات کے میدان میں پہنچتا ہے اور اس کے وقوف کا ٹائم اصل میں تو غروب آفتاب کے قریب چند منٹوں کا ہوتا ہے، لیکن وہ چند منٹوں کا ٹائم 9 ذی الحجہ کا 100 نہیں 1000 رمضانوں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، لاکھوں لیلۃ القدر سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. آج انہوں نے حرم کے دروازے بند کر دیے ہیں، اس امت اس کے لیے محروم کر دیا ہے. ایسے بھی اپنے مردوں کو ایسی جس طرح کے باربیکیو میں ڈنڈا بیچ میں ڈال کر جو نہیں سیکھتے، اس طرح ہی اپنے بادشاہوں کو بھی اٹھا کے فوراً گاڑ دیتے ہیں. لیکن پوری امت کا حساب ان کو دینا ہوگا کہ جو حرم کے دروازے انہوں نے بند کیے ہیں، جس قدر مذمت کی جائے وہ میں کہتا ہوں کہ اس عمل پر کم ہے. اور آج انہوں نے قرامطہ فرقے کی یاد کو تازہ کر دیا. آج انہوں نے قریش مکہ کفار مشرکین کی یاد کو تازہ کر دیا کہ جس کے لیے چاہیں حرم کا دروازہ کھول دیں اور جس کے لیے چاہیں حرم کا دروازہ بند کر دیں. یہ روایت کفار و مشرکین کی تھی، اہل اسلام کی نہیں تھی. اگر تمہارے وہاں پر شیخ اپنی عورت کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر حرم کا طواف کر سکتے ہیں، کوئی ناجائز بھی نہیں ہمارے نزدیک اگر شادی شدہ ہے، تو جب تمہاری عیاشیوں کا مرکز بن سکتا ہے تو ہماری عبادت کا مرکز کیوں نہیں بن سکتا؟ ہم وہاں پر کیوں حاضری نہیں دے سکتے؟ کیونکہ یہ دن فضیلت والا ہے اور اتنی بڑی فضیلت والا دن ہے کہ ایک مسلمان لیلۃ القدر کے لیے اپنے کندھے پر مسلح رکھ کر میلوں سفر کرتا ہے اجتماعات کے لیے کہ وہاں آج 27ویں رمضان کی دعا ہے، آج وہاں 21ویں رمضان کی دعا ہے، آج وہاں 25ویں رمضان کی دعا ہے. وہ لیلۃ القدر جو یقینی بھی نہیں ہے، متوقع ہے کہ وہ 21 کو ہوگی یا 25 کو ہوگی یا 23 کو ہوگی، لیکن عرفات کا وہ دن یعنی مسلمانوں کا ذوق اپنی مغفرت کے لیے ایسا ہے اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ایسا ہے کہ وہ اگر پارسال لوگوں کا اجتماع دیکھتے ہیں تو دوڑ پڑتے ہیں، ساری رات جاگ کر عبادت کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو راضی کر جائیں اس رات کے اندر. لیکن ایسی لاکھ راتیں اس ٹائم پر قربان ہے جو چند منٹوں میں عرفات کے میدان میں گزرتی ہے. اللہ کی طرف سے اعلان کر دیا جاتا ہے، میرے فرشتوں مجھے بتاؤ یہ میل سے اٹے ہوئے یہ پراگندہ بال، بکھرے ہوئے بال اور جسم سے ان کے پسینے کی بو آ رہی ہے، یہ تو اپنے گھروں کے اندر بڑی آسائش کی زندگی گزارتے تھے، آج انہوں نے اپنے آپ کو اتنا حقیر کیوں کر دیا؟ اس کھلے میدان میں جو چھت کے نیچے بھی نہیں کھلے میدان میں کھڑے ہیں، آخر انہوں نے اپنے آپ کو اتنا ذلیل کیوں کیا، اتنا پست کیوں کیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں مولا تیرے لیے کیا، اور تیرے لیے یہ ہر قسم کی زینت، خوشبو، ہر قسم کی عیاشی چھوڑ کر ایک ہی کپڑے کے اندر ایک ہی بولی کے ساتھ کھلے آسمان کے نیچے مولا یاد جمع ہو گئے ہیں. تو رب کریم کا اعلان ہوتا ہے کہ جاؤ پھر ان سے کہو ان کے گناہ ریت کے ذرات کی طرح کیوں نہ ہو اور سمندر کے جھاگ کی طرح کیوں نہ ہو، جاؤ آج میں نے سب کو بخش دیا ہے. کہتے ہیں وہ چند منٹ میرے بھائیوں، میں کوئی سیاسی سکورنگ نہیں کر رہا، وابی تو جوتے کے نیچے ہمارے نہ ہمیں ان کے خلاف بولنے کا شوق ہے، ہم عبادت کے ذوق کی بات کر رہے ہیں کہ یہ اتنے بڑے ذوق والی عبادت ہے کہ رب کہتا ہے کہ ہم نے ان کو بخش دیا. اور علماء لکھتے ہیں اور حدیث پاک میں کہ اس دن جیسی سورج غروب ہوتا ہے 9 کا اور 10 کا دن شروع ہوتا ہے، وہ آدمی چاہے 1000 سال کا ہو یا 100 سال کا ہو یا 15 سال کا ہو یا 20 سال کا ہو، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اس کے صغیرہ نہیں جناب کبیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. ایسی عبادت اسلام کے اندر نہیں ہے. اتنی رحمت کی بارش کسی اور وقت میں نہیں ہوتی. اللہ اکبر.
جسے اللہ کے عذاب کا خوف ہونا وہ اس درد کو محسوس کرے گا، جسے رب سے محبت ہو وہ اس درد کو محسوس کرے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، کہ وہ چند منٹ کے ساتھ جس میں حاجی کھلے آسمان کے نیچے شام کے وقت اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، وہ جو بھی مانگتا ہے اللہ عطا فرما دیتا ہے، اور اسے گناہوں سے ایسے پاک کرتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ علماء لکھتے ہیں صغیرہ معاف ہوتے ہیں کہ کبیرہ۔ علامہ علی قاری ڈانٹ پلا کر کہتے ہیں کہ چپ ہو جاؤ، تمہیں کس نے کہا کہ اس میں نقشہ اور تقسیم کرو؟ بلکہ اس دن حاجی جب اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے تو صغیرہ نہیں، اس کے کبیرہ جس پر جہنم واجب ہو چکی ہے وہ گناہ خدا معاف کر دیتا ہے، صرف اس کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہونے کی وجہ سے۔ یہ ہے وہ عرفات کا مبارک دن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں ادھر سے لے کر ادھر تک اپنے سر مبارک کو گھما کر دیکھا اور بہت حضور مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں نظر آئیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا آج میں شیطان کو ایسا ذلیل ہوتا دیکھ رہا ہوں، اور وہ دوڑ رہا ہے اس میدان میں، اپنے سر پر مٹی ڈال رہا ہے، غبار ڈال رہا ہے، اور کہہ رہا ہے ہائے میں نے عمر لگا کر ان کی ساری عمر ان کو خدا سے دور کیا، اور گناہوں کے عذاب میں اور نافرمانی کی پلیتیوں میں نے ان کو گندا کیا، لیکن آج عرفات کی بارش ایسی برس رہی ہے رحمت کی کہ یہ ایسے ہو گئے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا، اور میری ساری محنت ضائع گئی۔ سرکار فرماتے ہیں شیطان بڑا ڈھیٹ ہے، وہ کمزوری اور پستی کمپرومائز پر نہیں آتا، لیکن دو وقت ایسے ہیں جس میں شیطان کہتا میری کمر ٹوٹ گئی اور میری ساری محنت ضائع ہو گئی۔ فرمایا ایک یوم بدر تھا کہ جس میں چند مٹھی بھر مسلمانوں نے کفار کے سرما اور ان کے سرخیلوں کو زمین میں پیوند خاک کر دیا، گاڑ دیا۔ اس وقت شیطان بدر کے میدان میں سر پر مٹی ڈال کر ماتم کر رہا تھا، ہائے ہائے کر رہا تھا کہ جس قوم کو میں نے اسلام کو ختم کرنے کے لیے کھڑا کیا تھا وہ ان کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ تھی، لیکن یہ نہتے لوگ جن کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا انہوں نے چن چن کے کفر کی عمارتوں کو گرا دیا۔ فرمایا ایک یوم بدر تھا اور ایک عرفات کا دن ہے۔ یہ وہ مبارک عبادت۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کرنے کے بعد پھر حضور خاموش ہو گئے۔ صحابہ کرام کو ڈر لگ گیا کہ حضور خاموش کیوں ہیں۔ پوری رات حضور خاموش رہے اور چہرے پر غم کے آثار تھے۔ سرکار اونٹنی پر سوار ہو گئے اور عرفات سے روانہ ہو گئے مزدلفہ کی طرف۔ حضرت عمر حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ ہم سرکار کے چہرے کو دیکھتے تو انتہائی غمگین چہرہ تھا، اور ہمیں جرأت نہیں ہو رہی تھی کہ ہم حضور سے پوچھیں کہ یا رسول اللہ اس رات میں ایسا کیا غم اور ایسی کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کی تکمیل کریں اور آپ سے کچھ بات کریں۔ لیکن کہتے ہیں کہ سرکار ہمت نہیں بنی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم بات کریں۔ عرفات سے مزدلفہ کا وہ طویل سفر سرکار نے اپنی اونٹنی پر فرمایا اور خاموش اور غمگین سر مبارک جھکا تھا۔ جیسی مزدلفہ کی زمین پر حضور پہنچے تھوڑا دیر رکنے کے بعد سرکار نے سر اٹھا کر مسکرایا۔ صحابہ نے اس کی حضور کیا؟ فرمایا میں نے عرفات میں رب سے ایک بات مانگی تھی، رب نے عرفات کے میدان میں یہ کہا تھا محبوب میں نے اپنا حق تیری امت پر معاف کر دیا ہے۔ یعنی میری جو نافرمانی انہوں نے کی ہے، نمازیں چھوڑی ہیں، روزہ چھوڑا ہے، زکوٰۃ چھوڑی ہے، اس پر جو گناہ بنتا تھا، پنشمنٹ تھی، وہ میں نے معاف کر دی۔ اب وہ تعداد مکمل کریں اس کی۔ میں نے عرض کی یا اللہ تو نے اس کو تو معاف کر دیا، لیکن میرے امت کے ظالم کو بھی معاف کر دے اور مظلوم کو بھی معاف کر دے۔ یہ دریا رحمت وما ارسلناک الا رحمۃ، یعنی مظلوم کو معاف کر، یہ تو سمجھ میں آتا ہے جس پر ظلم ہوا ہے، لیکن فرمایا جو ظلم کر رہا ہے اس کو بھی معاف کر۔ فرمایا جواب نہ آیا تو میں غمگین ہو گیا کہ میری امت میں وہ لوگ جو ظلم پر ہے ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ کہتے ہیں ساری رات میں خاموش رہا، ابھی میں مزدلفہ میں پہنچا تو جبریل مجدہ لے کر آئے کہ اللہ نے آپ کی امت کے ظالم کو بھی بخش دیا، مظلوم کو بھی بخش دیا۔ میں کہتا ہوں رمضان کے سارے روزے سمیت عبادت ایک طرف، لیلۃ القدر اپنی تمام جوبن سے ایک طرف، وہ شب مزدلفہ کی ایک رات کا مقابلہ نہیں، کیونکہ اس رات ظالم بھی بخش دیا گیا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس نے لوگوں کے حقوق مارے خدا نے اس کو بھی بخش دیا، اور جس نے رب کے حقوق مارے خدا نے اس کو بھی بخش دیا۔ بخشنے سے مراد یہ کہ جو اس پر گناہ تھا وہ بخش دیا گیا، لیکن اب جو اس کے اوپر ظاہری آداب ہے وہ پورا کرے۔ مثلا نمازیں چھوڑی تھی معاذ اللہ، اب جو اس پر گناہ تھا وہ عرفات میں معاف کر دیا گیا۔ لوگوں کو دھوکہ دیا تھا یا ان سے پیسہ کھایا تھا یا ان کو کوئی ظاہری نقصان پہنچایا تھا، تو رب کریم اس گناہ کو بھی معاف کرے گا۔
اب وہ جو فارمیلٹی ظاہری ہے اس کو پورا کر دے. پہلے تو یہ تھا نا کہ جناب مثال کے طور پر کسی کے کچھ پیسے لے لیے, اب جتنا دن گزرے گا وہ عذاب اس کے سر پر رہے گا, اور حقوق العباد معاف نہیں ہوتے. بعض لوگوں کو یہ بھی شوق ہے کہ حقوق العباد معاف نہیں ہوتے. میں نے کہا حقوق العباد بھی اللہ کے ہی ہے, اللہ جب چاہے معاف کروا دے, جب چاہے نہ کروائے. اس کو ذرا رحمت کی امید سے آپ دیکھیے. مانا کہ حقوق العباد معاف نہیں ہوتے, لیکن اللہ اپنے بندے کا حق اپنے ذمہ لے گا. یعنی مثال کے طور پر جس بندے کا جس پر حق ہے, قیامت کے دن اللہ فرمائے گا ہاں تو اس کو جنت میں جانے سے کیوں روکتا ہے؟ کہ یا اللہ اس نے مجھے مارا تھا, مجھے پیٹا تھا, یہ میرے پیسے کھا گیا تھا, مجھے دھوکہ دیا تھا. اللہ نے فرمایا تجھے بندہ چاہیے یا عوض چاہیے؟ بندہ چاہیے کہ بدلہ چاہیے؟ اس نے کہا میرے کو بندہ لے کر کیا کرنا ہے, مجھے بدلہ دلا. فرمایا بندے کو تو معاف کر دے, بدلہ مجھ سے لے لے. یہ ہے حقوق العباد کو معاف کرنا. اور یہ حاجی جو مزدلفہ کے میدان میں پہنچتا ہے, بشرطے کہ اس نے حج حلال کے پیسے سے کیا ہو, اس کے پیٹ میں حلال کا لقمہ ہو, کسی کے پیسے مارکیٹ سے مار کر حج پر نہ گیا ہو, کسی کے حقوق کی چوری نہ کی ہو, جس طرح حق وہاں پر پہنچنے کا ہے وہ پہنچا. تو یہ مزدلفہ کی فضیلت ہے. تو آج حرم کے دروازے ان ظالموں نے بند کر دیے. مشعر الحرام میں حاضری کے 10,000 ریال جرمانہ لگا دیا ہے. جیسے اسرائیل آپ جا رہے ہیں, جیسے آپ بغیر ویزا کے کسی ملک میں جا رہے ہیں, یہ لگا دیا ہے. تو حرم کسی بادشاہ کی جاگیر نہیں, یہ امت مصطفیٰ کی وراثت اور امانت ہے. صرف آپ چوکیدار ہیں, حکم نافذ نہیں کر سکتے. اگر آپ کو حرم کے دروازے بند کرنے ہیں تو تمہارے لال رومال نجدی ہی فیصلہ نہیں کریں گے. تمام مکاتب فکر کے علماء کو طلب کیا جائے اور اس میں رائے لی جائے جو وہاں پر حج کرنے آتے ہیں. اور مسلمانوں کی جو اجماعی, تم تو وہی کر رہے ہو جو اسرائیل نے کیا ہے. اسرائیل نے جس طرح مسجد اقصی کا دروازہ بند کیا مسلمانوں کے لیے, تم نے حرم کا دروازہ بند کر دیا ہے. 1 سال گزر گیا, 2 سال گزر گیا, پورے ملک میں تمہاری عیاشیاں چل رہی ہیں. دبئی میں تمہارا کرکٹ میچ چل رہا ہے, وہاں پر تمہاری بولیاں لگ رہی ہے. عرب امارات اسرائیلیوں کے لیے خصوصی ویزے ایجاد کر رہا ہے. پورے عرب کے اندر, گلف کنٹری کے اندر اسرائیلی دندناتے ہوئے پھرے, یہودی دندناتے ہوئے پھرے. ایک دن میں کئی ایمریٹس کی فلائٹیں گویا کہ اسرائیل پہنچ رہی ہے. تو یہ نوازشات میں سے ایک قطرہ بھی مسلمانوں کے لیے نہیں کہ جو ویکسینیشن لگائے. ارے وہیں پر لگوا دو, لیکن شرط رکھو یہ ہمارے حکمرانوں کی بے حیائی ہے. اگر ہمارے حکمران ایسے نہ ہوتے تو آج پاکستان کے مسلمان ذلیل نہ ہوتے. یہ عذاب ان کے سر پر ہے. ہم کوئی سیاسی سکورنگ نہیں کر رہے. ہمارا دل پھٹ رہا ہے کہ آج وہ دن ہوتا کہ ہم حرم میں ہوتے. ہمیں نہیں پتا ہماری کتنی سانسیں باقی ہیں, ہمیں یہ نہیں پتا ہماری کتنی زندگی باقی ہے, لیکن ایک دفعہ خدا کا گھر پھر دیکھ لیتے. اس عرفات کے میدان کے اندر پہنچ جاتے. مجھے کہا گیا کہ جناب برطانیہ سے اتنے 1000 حاجی جا رہے ہیں. میں نے کہا برطانیہ سے جا سکتے ہیں, پاکستان سے کیوں نہیں جا سکتے؟ جا رہے ہیں حاجی وہاں سے, یہاں سے کیوں نہیں جا سکتے؟ ہمارا کام صرف تمہارے گھر کی گاڑی چلانا تھا. پاکستانی صرف وہاں پر چوکیدار کے لیے تھا, ڈرائیور کے لیے تھا, گاڑیاں صاف کرنے کے لیے تھا. یہ ہمارے حکمرانوں کی بے حیائی ہے. زکوٰۃ کے نام پر یہ بیکار حکومت بینر لگا کر کہتی ہے سعودیہ نے ہمیں صدقہ و فطرات عطا فرمائے ہیں. اسی صدقہ و فطرات کی خیرات پر آج ہم مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں. ہم حکمرانوں کو کہتے ہیں کچھ غیرت کرو, تمہارا اگر کام نہیں تو اتنے تو قانونی طور پر ہم حکام بالا سے کہتے ہیں. اب تو وقت بھی گزر گیا ہے, لیکن ہم حیا دلانے کے لیے اس مسجد میں کہنا چاہتے ہیں کہ تمہاری ذلت کی وجہ سے آج پاکستانی ذلیل ہو رہے ہیں. ورنہ حرم کے وارث الحمدللہ کلمہ پڑھنے والے اور کلمہ پڑھنے والوں کی قیادت کرنے والی امت مسلمہ میں پاکستان ہے, جن کے لیے دروازے بند کیے گئے. اللہ اکبر. 14 اگست آ رہا ہے. میں اس یہاں پر 15 سال ہم نے طالبان کے منہ پر گویا کہ چڑھ کر پرچم کشائیاں کی ہیں. حالات ایسے بنا دیے گئے کہ دل ہمارے پھیکے ہیں, دل ہمارے غمگین ہے. 14 اگست آ رہا ہے, لوگ مجھ سے کہنے کہ مسجد میں پاکستان زندہ باد کانفرنس ہوگی. میں نے کہا شیخ رشید سے کروا لو, جو دھوکہ دیتے ہیں. ہم تو اس ملک سے محبت دین کے لیے کرتے ہیں. ایسی پالیسیاں بنائی جائیں کہ جس میں پاکستان کا جھنڈا بدنام ہو جائے, پاکستان کی مٹی بدنام ہو جائے. ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں اسلام اور پاکستان کی عزت چاہیے. پاکستان یہ حکمران ہے. آپ دیکھیے جس نے جوتا مارا ہے اس کو لوگ جیل سے لاکھوں لوگ لینے گئے. یہ تمہاری عزت ہے. جس نے جوتا مارا اس بھانڈ کو
تو اس کو لینے کے لیے, چھڑانے کے لیے لاکھوں لوگ گئے. یہ ہے نقارہ خدا, یہ ہے زمین کی حقیقت کہ پاکستان جنہوں نے بنایا کل بھی وہ رسول اللہ کے غلام تھے, آج پر کھڑے وہ رسول اللہ کے غلام ہیں. وہ تم سے بجلی یہ تمام چیزیں تسلیم نہیں کرتے, پاکستان کی عزت اور رسول اللہ کی عزت کا مطالبہ کرتے ہیں. تو لہذا آج کا یہ دن کربناک دن بھی ہے, خوشی کا دن بھی ہے کہ یہ حج کے دن قریب آ چکے ہیں. مزدلفہ کی رات قریب آ چکی ہے, عرفات کا دل قریب آ چکا ہے. قطعاً میری تقریر کو سیاست نہ سمجھیں, نہ میرا کسی سیاسی جماعت سے مطالبہ ہے, لیکن اتنا بھی حق نہیں ہے کہ رحمت برس رہی ہو اور ہم جا سکتے ہیں اور ایک ظالم ہمیں روکے تو ہم اللہ کے حضور فریاد کریں. قرآن تو خود یہ کہتا ہے, اللہ رب العالمین چھٹے پارے کے شروع میں فرماتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کسی کا غوغا, شور, شکایت پسند نہیں مگر جس پر ظلم ہوا ہو, مگر جس پر ظلم ہوا ہو. جو عیاشی کے لیے حج کرتے تھے ہم ان سے بات نہیں کرتے, جن کا کاروبار محض کاروبار تھا ہم ان سے بات نہیں کرتے, لیکن جو اپنے گناہوں کی مغفرت اور عذاب قبر سے ڈرتے ہوئے رب کو راضی کرنے کے لیے چاہتے ہیں, ہم ان بھائیوں کی ترجمانی کرتے ہیں. اللہ حرم کے دروازے کھولے اور یہ بلائے نجدیہ غلیظہ طیبہ سے جائے خیر سے. اللہ رب العالمین مسلمانوں کے اس چنگل سے نکالے اور ہمیں بھی اللہ رب العالمین شریعت مطہرہ پر پابند کرے, قانون پر پابند کرے. کل تک پاکستان کو جلا دینے والی بات کرنے والے وزیر داخلہ بنے ہوئے ہیں, اور جو پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں ان کی گھروں میں پھندا ڈالا جا رہا ہے. لیکن یہ بات دور نہیں, ڈنڈا زیادہ دل تک نہیں چلتا, دل پر جس کی حکومت ہوتی ہے انقلاب وہی لے کر آتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمارے دل کو دنیا دار نہ بنائے, گناہگار ہیں مگر دل ہمارا اللہ اس کے رسول کی یاد میں رہے. یہ تھوڑی سی بات کرنے کے بعد میرے دوستو آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ دوسرا اب مرحلہ اس کا آ جاتا ہے ذی الحجہ کی قربانی کا, جو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی اور آپ کی ایک بے نظیر قربانی, ایک آفاقی قربانی کہ جو آپ نے نام و نمود کے لیے نہیں. میرے بڑے بھائیوں, ہمیں خاندان کی طرح یہاں بیٹھے ہیں, اپنی تربیت کے لیے بیٹھے ہیں, اخلاقی طور پر ہم بیٹھے ہیں اپنی اصلاح کے لیے. حضرت ابراہیم نے اللہ کی راہ میں اخلاص کی قربانی پیش کی تھی. معاذ اللہ, یعنی خواب میں اللہ نے فرمایا اپنے بچے کو ذبح کر دو. اللہ اکبر, ایسی تاریخ وفاداری پیش نہیں کر سکتی. خواب میں آیا کہ ابراہیم تیرا قیمتی اور لاڈلا تیرا بچہ ہے, اس کو ہماری راہ میں ذبح کر دے. حضرت ابراہیم نے آسرا نہیں کیا اور انسانوں کو صحیح راستہ بتاتے ہوئے کہ بندے کو رب کا کیسا فرمان بردار ہونا چاہیے, اس کی تصویر بتاتے ہوئے صبح کے وقت حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو, اپنے دل میں اپنی اولاد کو محسوس کریں, اپنے بیٹے کو مینا کی بستی میں لے گئے. شیطان روکتا رہا, کیا کر رہے ہو؟ کوئی باپ اپنے بچے کو چھورا ہاتھ میں ذبح کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے رب کا حکم ہے. کہا سوچ لو. آپ نے اٹھا کر اس کو پتھر مارا, 3 جگہ اس نے روکا, 3 جگہ آپ نے پتھر مار کے بھگایا. آج وہ یادگار ہے کہ 3 شیطان اور دیو وہاں پر کھڑے ہیں جس پر مسلمان پتھر مارتے ہیں. اس یاد کو بھی اللہ رب العالمین جل وعلا نے زندہ و جاوید کیا. لیکن جب بچے کو اپنے پاؤں کے نیچے لٹایا اور ایک پاؤں سے آپ کے بدن کو پھنسایا اور گردن پر چھری پھیرنے لگے تو بچہ بھی نیاز والا ایسا تھا کہ ابا جان آپ کی آنکھوں میں مجھے کچھ نظر آتا ہے, آپ ایسا کریں کہ آپ میری آنکھوں پر بھی پٹی باندھیں اور اپنی آنکھوں میں پٹی باندھیں اور چھری پھیرے, تاکہ جب چھری چل رہی ہو تو نہ میرے دل میں آپ سے کوئی طلب ہو, نہ آپ کو میرے دل میں, آپ کے لیے میرے دل میں کوئی شفقت یا لاڑ آئے, بلکہ چھری لٹائے بھی اللہ کے لیے اور چھری چلائے بھی اللہ کے لیے. یہ کمال کا اخلاص تھا. کائنات میں کوئی شخص ایسی وفاداری پیش نہیں کر سکتا. لیکن مجھے اور آپ کو, ہم تو ایسے کمزور اور بیکار لوگ ہیں, ہم تو ایسے کب ہو سکتے ہیں؟ نہ ہمارے لیے حکم ہے, نہ یہ ہمارے لیے حکم ہے. یہ تو انبیاء کے لیے حکم جو آتا ہے یہ وحی الہی ہے. جاہل عامل اگر کوئی کہے کہ مجھے القاء ہوا ہے کہ میں فلاں مریض جس پر جنات تھا اس کو ذبح کر دوں, معاذ اللہ, یہ حرام ہے. اگر وہ ایسا کرے گا تو عدالتوں پر ذمہ داری ہے کہ اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے, کیونکہ یہ تو انبیاء کے لیے حکم تھا, خاص حکم تھا اور وحی کے ذریعے تھا, اور وہی شخص سے پاک ہوتی وہ رب کا حکم ہوتا ہے. لیکن میں جو بات کرنا چاہتا ہوں اس عمل میں میرے اور آپ کے لیے ایک درس ہے, وہ ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی, حبیب آپ کہو کہ میری نماز اور میری قربانی, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی, اور میری زندگی اور میرا مرنا, میری نماز اور میری قربانی للہ رب العالمین, صرف اللہ کے لیے. نہ جانور کی رنگت پر ہے,
نہ محلے کے شور پر ہے کہ کتنا بڑا جانور حاجی صاحب لے آئے، سیٹ صاحب لے آئے، نہ لوگوں کے غوغے پر، نہ اپنی تعریف، نہ اپنا سینہ چوڑا کرنا ہے۔ فرمائیے قربانی بھی اللہ کے لیے، میری ذات بھی اللہ کے لیے، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ تو قربانی نے بتا دیا، اس بات میں جو بتا دی، جو میسج ہے میرے اور آپ کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہم نے ریاکاری نہیں کرنی۔ جان، یہ تو امتحان ہے۔ آپ کہتے پھر یہ کیوں کہا گیا کہ قیمتی جانور لاؤ؟ میں نے کہا یہی تو امتحان ہے۔ لاؤ قیمتی جانور، لاؤ خوبصورت جانور، لاؤ بڑا جانور، لاؤ اچھا جانور اپنے بساط کے اعتبار سے، لیکن سب کچھ لا کر خود کو غافل کرو اور اس کی خوبصورتی میں بھی اللہ کی رضا کو تلاش کرو، یعنی اپنی ذات نہ ہو۔ آج ہمارے اندر نمود آ گیا ہے، نمود نہیں۔ ہاں یہ ضرور سن لیجئے، غلط فہمی نہ ہو جائے، نیکی میں ایک دوسرے سے بڑھنا بہت اچھا ہے۔ اگر کسی نے کوئی اعلیٰ نسل کا جانور لایا، فرض کیجئے، اور قیمتی جانور لایا، خوبصورت لایا، آپ کے پاس ایسی سہولت موجود ہے کہ آپ اس سے بڑا لائیں اور اچھا لائیں، تو نیکی میں ایک دوسرے سے مقابلہ یہ اللہ کو محبوب ہے۔ آپ کہیں گے نہیں، اس نے لایا اللہ قبول فرمائے، میں اس سے اچھا لاؤں گا اور وہ بھی اللہ کے لیے لاؤں گا، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے قیمتی وہ چیز ہے کہ جو قربانی کی راہ میں خرچ کر دی جائے۔ تو یہ مقابلہ اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو، یہ صحابہ میں ہوتا تھا کہ اگر آپ نے 2 رکعت پڑھی ہے تو میں 10 رکعت پڑھوں گا، آپ نے یہ کام کیا تو میں یہ کروں، لیکن اس میں نہ اس کا وہ عمل اپنی ذات کے لیے ہوتا تھا، نہ اس کا اس کو حقیر بنانا، فرق سمجھ لیجئے، وہ بھی اللہ کے لیے تھا، یہ بھی اللہ کے لیے تھا۔ تو لہذا ہمارا کوئی بھائی اگر اپنے علاقوں میں یہ نیکی کر رہا ہے تو اللہ قبول فرمائے، لیکن ہم تو اپنے جیسے کمزور لوگوں کے لیے بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں ریاکاری نہ ہو۔ اور ایک بات، ریاکاری سے ایک عنصر یہ ہے کہ مثلا میں بڑا قیمتی جانور لے آیا، آپ قیمتی نہ لا سکے، اب میں اپنی نظروں سے آپ کو گھٹیا نظر سے دیکھ رہا ہوں، تو یہ قربانی قبول نہیں، یہ تکبر ہے، یہ تکبر ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اپنی فکر کا غسل کرنا ہوگا، اپنے اور آپ کے اپنی فکر پر یہ نبوی پاکیزہ پانی ڈالنا ہوگا۔ حضرت ابراہیم کے واقعے کے مبارک پانی سے ہمیں اپنے دل کی گندگی کو دھونا ہوگا میرے بھائیوں، اپنے ذہنوں کو دھونا ہوگا۔ ہم اپنے عمل کو دیکھیں، کوئی چھوٹا لایا اللہ اس کو بھی قبول کرے، جو بڑا لایا اللہ اس کو بھی قبول کرے۔ اور قرآن کریم کی اس آیت پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ 18 تاریخ کو ہم مسائل کے ساتھ مکمل پروگرام کریں گے، لیکن مسائل کے ساتھ اگر اس کا فلسفہ، اس کی روح نہ بیان ہو تو پھر دل اس کی اہمیت کی طرف بڑھتا نہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اس میں دکھاوا نہ کریں، تکبر نہ کریں، کسی کو حقیر بنانے کے لیے نہ کریں، گوشت کھانے کی اصلاً نیت نہ ہو بلکہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی رضا کی نیت ہو۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے ہمارا رب سورہ حج میں، کان کھول کے سن لیجئے، میں بھی اپنے دل و کان کو کھولتا ہوں عمل کے لیے۔ میرے بڑے بھائیوں بزرگوں آپ بھی سنیے، سورہ حج کی یہ مبارک آیت ہے، رب کریم فرماتا ہے لا ینال اللہ لحومها، اللہ کو ہرگز تمہارا گوشت نہیں پہنچتا۔ یہ سورہ حج ہے، یہ حدیث پاک نہیں، قرآن کی آیت ہے۔ اب اس کے ضمن میں کیا بات سمجھائی جا رہی ہے؟ سمجھدار لوگ ہیں، آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ بات کس ضمن میں کی جا رہی ہے۔ فرما اللہ کی بارگاہ میں تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، لن ینال اللہ لحومها، ہرگز لن ینالا، یعنی آپ دیکھیے یہاں پر تاکید کی جا رہی ہے بلند کے ساتھ، یعنی ہرگز لن ینال اللہ، ہرگز نہیں پہنچے گی، ہرگز نہیں پہنچتا، لحومها تمہارے جانوروں کا گوشت اللہ کو، ولا دماؤها نہ اس جانور کا خون پہنچتا ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، بلکہ جو تمہارے دل کے اندر ہے وہ اللہ کو پہنچتا ہے۔ کہ تم نے جانور، کتنی بڑی بات ہے، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں میرے دوستو بزرگوں۔ لہذا مجھے اور آپ کو اس پر غور کرنا چاہیے، اس عبادت کو واقعی میں عبادت بنا دینی چاہیے، اس کو رسم نہیں بنانا چاہیے، اس کو لوگوں کے لیے اذیت کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ بارشیں بھی ہو رہی ہیں، مانا کہ ہمارے وہاں چائنا کٹنگ میں سارے گراؤنڈ چلے گئے ہیں، جانور کہاں پر کھڑا کریں کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، تو میں اپنے دوستوں سے کہوں گا کم سے کم جگہ رکھیں، خدا کے واسطے گزرنے والوں کے لیے خیال کریں۔ یہ ہے تقوی، جو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ ذرا گندگی راستے میں آئی آپ نے صاف کر دی، کیونکہ آپ ڈر رہے ہیں لوگوں کو تکلیف پہنچے گی، رب ناراض ہوگا، رب فرماتا ہے یہ پہنچتا ہے، تقوی پہنچتا ہے، میرا خوف پہنچتا ہے۔ بارشیں ہو رہی ہیں ہمارے شہر کا، تو ہم کیا کہیں کہ ہم جنگل میں رہتے ہیں،
اللہ اس مبارک شہر اتنا پیارا شہر ہے لیکن کیا حال کر دیا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن چھوڑیے جو کر رہا ہے کرنے دو، ہم تو اپنا تقویٰ رب کی بارگاہ میں پہنچا رہے ہیں۔ جنہوں نے جانور باہر باندھے ہیں، میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگر ان کی غلاظت اور ان کی گندگی اگر باہر بہتی ہے تو آپ نے جب اتنا قیمتی جانور لایا اس کی حفاظت کا انتظام کیا ہے، ان لوگوں کو پابند کریں کہ اگر راستے پر گندگی آ جائے تو پانی کے ذریعے اس کو بہا دیا جائے تاکہ لوگوں کے کپڑے خراب نہ ہو، مٹی بہہ کر آگے آ جائے کہ لوگوں کی بائکیں سلپ، کیسی کیسے حالات گویا کہ شہر میں بنے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ گلشن اقبال کے اندر جناب تار پانی میں گر گئی اور کل رات 3 نوجوان بائک پر سوار تھے اور وہ جاں بحق ہو گئے اس میں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیا حال اس شہر کا ہو گیا ہے میرے دوستو بزرگوں۔ لیکن ہم جتنا کر سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَلَٰكِ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تمہاری جو پرہیزگاری اور میرے پسند کے جو کام ہے وہ ہماری بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ تو لہذا آج یہ میں عہد کرتے ہیں کہ کم سے کم جگہ گھیریں جس میں جانور آ سکے، مانا کہ گھر میں جگہ نہیں ہوتی تو کم سے کم راستوں کو بند نہ کریں، راستوں پر گندگی نہ آئے۔ بار بار آپ کی خدمت میں ریکویسٹ کی جاتی ہے، راستوں میں گندگی نہ آئے، راستوں پر اس کا پھیلاوا نہ آئے، کیونکہ بارش ہے، بارش میں آپ جہاں جانور کی حفاظت کر رہے ہیں وہاں راستے کی بھی حفاظت کریں۔ میرے دوستو یہ چھوٹی سی نیکی ہے لیکن یہ بہت بڑی نیکی کو قبول کراتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے آپ کو مسجد اور معاشرے کے ساتھ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس درد کے ساتھ کہ یا اللہ ہم حرم نہیں آ سکے لیکن ہمارا دل آج بھی عرفات کے اندر ہے، ہم حرم نہیں آ سکے لیکن آج بھی ہمارا دل کعبے کا طواف کر رہا ہے، ہم حرم نہیں آ سکے لیکن آج بھی ہمارا دل اس مزدلفہ کی مبارک وادیوں میں گھوم رہا ہے مولا، اور تو نیتوں پر اجر عطا فرماتا ہے۔ اگر یہ ظالم اور یہ جابر دروازہ نہ بند کرتے تو ہم سر کے بھل چڑھ کر تیری کبریائی کا نعرہ لگاتے ہوئے تیرے حرم میں آتے۔ مولا حرم کے دروازے کھول دے اور سب کی قربانیوں کو قبول فرما۔ اس موسم کو اللہ رب العالمین ہمارے لیے رحمت والا بنائے۔ رحمت والا تو ہے لیکن ہمارے کرپشن والوں نے اس کو خراب کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین جہاں تک ہو ہم بھلائیاں پھیلائیں، لوگوں کو آسانیاں دیں۔ اللہ رب العالمین اس جملے پر، اس تقریر پر محض تقریر نہ ہو، مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ اللہ میرے شہر کراچی کو سلامت رکھے، اللہ میرے ملک پاکستان کو سلامت رکھے۔ اللہ اس ملک کی عوام کے سر کو ہمیشہ فخر سے بلند رکھے، ہمیں اخلاق اور اللہ اس کے حبیب کے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے ملک کو سنوارنے کی توفیق دے۔ مانا کہ سر پر فرعون سوار ہیں لیکن دل تو اللہ رسول کا ہے۔ ہم اپنے محلوں میں ایک دوسرے سے محبت سے پیش آئیں اور ایک دوسرے کو لحاظ کریں۔ اللہ ان تمام پاکیزہ باتوں پر مجھے اور آپ کو محض اپنے کرم سے، اپنے اسماء حسنہ کے صدقے، اس مسجد شریف کے مصلی کے صدقے اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔